کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورت کی ابتدا تقوی کے حکم کے بعد اموال کے احکام اور تقسیم کے بارے میں تھی۔ اب آخر میں بھی انہی احکام کے ساتھ سورت کا اختتام کیا۔ کلالہ کی مثال ہمیں بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ نے وضو کیا، پھر وضو کے بچے ہوئے پانی سے مجھ پر چھینٹے مارے، یا فرمایا اس پر چھینٹے مارو، جس سے مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کی کہ میں کلالہ ہوں، میری میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے میراث کے حصے خود واضح کر دیے۔ اب ہم سورہ مائدہ شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے۔ مسند احمد میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، یعنی دین میں اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو عہد پورے کرو، تمہارے لیے چرنے والے چپائے حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، یعنی جو قرآن میں مینشن کیے جائیں کہ یہ حرام ہے، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہوں جبکہ تم احرام والے ہو، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یعنی حالت احرام میں حلال بھی حرام ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ تمام چوپائے حلال ہیں سوائے جو حرام مذکور ہوئے۔ اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جاؤ، جیسے شروع میں آیا پارے کے، یعنی ظالم کا ظلم بھی زیادتی کو جائز نہیں کرتا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ مدد کرنے والوں کو بھی برابر کا ثواب یا گناہ ملتا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا جانور، اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو، اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو۔ اب دیکھیں تو ان چیزوں میں سے کچھ کو تو لوگ حرام سمجھتے ہیں، مگر جیسے اہل لغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ نظر نیاز دیتے ہیں مگر اسے حلال کہتے ہیں، اور اسی طرح ہاتھ دکھانا اور قسمت معلوم کرنا اور اس کے جدید طریقے، یہ اٹ سیلف بڑا جرم ہے کہ حرام شدہ میں سے اپنی مرضی کے کچھ کو حرام سمجھو اور باقی کو حلال کر لو، پھر اللہ کے حکم کو سامنے نہیں رکھ رہے بلکہ اپنے نفس کو خدا بنا رہے ہو۔ ذالکم فسق، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت عظیم آیت ہے دین کے تتمہ کی۔ اس حوالے سے یہودی مسلمانوں سے بہت حسد کرتے ہیں۔ بخاری میں ہے، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ اچھا ذرا رکیے، دیکھیے کہ یہ کن کا طریقہ ہے کہ کسی خوشی کی بات کو یا نعمت کے ملنے کو عید کا دن منا لینا، یہ مسلمانوں کو نہیں یہودیوں کا شیوا ہے۔
تو آج جو مختلف عید میلاد النبی اور عید شب برات اور عید فلاں فلاں منائی جاتی ہیں، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یعنی اصل میں کون لوگ ہیں؟ مسلمانوں کا تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ اس نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ آپ 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں تھے، پچھلے پہر کا وقت تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں، ہمیں اس نعمت کا اندازہ ہے، اگر دین مکمل ہو چکا ہے اب ہم اپنی طرف سے مختلف عیدیں براتیں اس میں ایڈ نہیں کر سکتے۔ یسألونک ماذا احل لہم، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھائے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہاری خاطر روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی۔ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تک کہ وہ شرک نہ کریں، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں، اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہے۔ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ قصد کیا ہے؟ نیت، کیونکہ نیت کے بغیر عمل کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، اور نیت دل میں ارادے کا نام ہے، زبان پر لانے والے الفاظ کو نیت نہیں کہتے۔ بعض لوگ مختلف نیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نیت پڑھی نہیں جاتی، سوچی جاتی ہے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، کیونکہ اگر اللہ تنگی کرنا چاہتا تو پھر ہر حال میں بس غسل اور وضو ہی دیتا، لیکن تنگی میں اللہ نے تیمم دے دیا، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو۔ وضو اور غسل کے طریقے ڈیٹیل میں احادیث میں ہیں، قرآن میں صرف احکام دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین صرف قرآن کا نہیں بلکہ احادیث اور سنت کا بھی نام ہے، انہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد ایک دعا سکھائی جس کی بہت فضیلت ہے کہ جو صحیح طریقے سے، مسنون طریقے سے اچھی طرح وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، یعنی کسی کی سائیڈ میں اور کسی سے نفرت میں، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ بے شک ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ ذرا آپ بھی دیکھیے گا کہ آپ کے اوپر اللہ کی کتنی بلیسنگز ہیں، کون کون سی ہیں۔ اذ ہم قوم، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا
کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ ویسے تو مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہے، جیسے بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، جب آپ آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹے اور اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی تھی تو ایک بدو آیا اور اس نے تلوار کھینچی اور آپ پر تان لی۔ پھر پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ۔ تو اس پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر وہ آپ کی منتیں سماجتیں کرنے لگا، خوشامد کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ کے اخلاق کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ آیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی ایک واقعہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور پروگرام بنایا کہ ان کے اوپر چکی کا پاٹ گرا دیا جائے۔ اللہ نے آپ کو خبردار کیا اور آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں تو کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے، اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا بلکہ بعد میں جا کر احساس ہوتا ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ اکثر تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہماری کیسے حفاظت اور نصرت کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کروں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، اور وہ اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا رہے گا سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، سو انہیں معاف کر دے اور ان سے درگزر کر، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان آیات میں آخرت کی جنت حاصل کرنے اور دنیا کو جنت بنانے کے لیے کچھ رولز بتائے گئے ہیں، اور ان رولز کو توڑنے والوں کا انجام بھی بتا دیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ عہد لیا پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ بھری بھڑکا دی، اور عنقریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی نجاست بیسیکلی عملوں کی غلاظت کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اللہ بطور سزا دلوں میں یہ بیماریاں ڈال دیتا ہے، حسد، بغض، نفرت، عداوت اور ایسی تمام چیزیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ یہودی بہت ساری باتیں دین کی مسخ کر چکے تھے، ان کی تحریف سب کے سامنے ہے۔ شرعی سزاؤں کی جگہ انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی تعزیرات رکھ دی تھیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی چھپاتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ تمہارے پاس اب اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، یہدی بہ اللہ، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ کہہ دے پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جو لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ پہلے یہ صرف نصرانیوں اور یہودیوں کا عقیدہ تھا، مگر اب سو کالڈ کلمہ گو مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو اللہ تک ملا دیتے ہیں۔ اگر آپ شاعری دیکھیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ بعین ہی وہی شرکیہ عقیدہ ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔
اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو توحید الہی کا عقیدہ رکھنے کی ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وقالت الیہود، اور یہود و نصارہ نے کہا، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے یہ خطاب اس موقع پر ہے جب وہ مصر سے نکلنے کے بعد جزیرہ نما سینا میں خیمہ زن تھے اور ان پر من و سلوہ اتر رہا تھا۔ فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے۔ اس زمین سے مراد فلسطین ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، بس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں۔ قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو گئے تو یقیناً تم غالب ہو، اور اللہ ہی پر پس بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، سو تو اور تیرا رب جاؤ، پس دونوں لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی، بس اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، سو تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ نے فرمایا، پھر بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے، زمین میں سر مارتے پھریں گے، بس تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر۔ جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا، بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں۔ جو باتیں مشہور ہیں ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن ریڈرز اور سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ بتائی گئی تفصیلات کو ہی کافی سمجھیں، کیونکہ ان میں تمام تر اسباق موجود ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں جو اہم تو ہو مگر چھوڑ دی گئی ہو۔ لَئِن بَسَطتَ، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے، تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، یعنی قاتل کا تو سمجھ آتا ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا، یعنی جب 2 لڑ رہے ہوں، دونوں کی ایک دوسرے کو مارنے کی نیت ہو تو دونوں جہنمی، لیکن یہ بری ٹھہرا کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی، اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تو مارنا چاہتا ہے تو میرا ارادہ نہیں ہے۔ انی ارید، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، یعنی ایسا کرے گا تو ڈبل گناہ تیرے ہی سر ہوگا، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، بس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ خسارہ کتنا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے،
کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا۔ تو برائی کے ٹرینڈ